الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
الا طرف سمودا قوم سمود کے اخا بھائی ان کا صالحً جو صالح، یہ جو پیچھے آیت نمبر 24 کے خاتمے پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کے کلمات ہیں، وہ ارسلنا کا جو فعل ہے وہی اسی پر واقع ہوا ہے اخاہم پر۔ یہ اخا، اخو، اخی تین حالتیں اس کی ہوتی ہیں۔ اخا مفعول ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ارسلنا جو یہاں گزرا ہوا ہے اس کا فعل اخا پر واقع ہوا ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بھیجنے کا فعل اخا پر واقع ہوا، اس لیے اندازہ کیجیے یہ آیت نمبر 61 ہے اور اس کا عطف جو ہے وہ آیت نمبر 25 پر ہے۔ تو قرآن عظیم کی جو گرامیٹیکل کنڈیشن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم۔ یہ قوم کے نیچے زیر ہے، یہ بتاتی ہے اصل میں یا قومی تھا، اے میری قوم۔ قوم نے قوم یا ضمیر متکلم کی، یعنی اے میری قوم، اعبدوا، عبادت کرو تم، پوجو تم اللہ رب العزت کو، ما نہیں لام واسطے کم تمہارے، من الہ کوئی معبود۔ یہ من زائدہ ہوتا ہے، نکارت کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی بھی خدا نہیں ہے غیرہ، اس کے سوا۔ عربی قواعد میں اس کی ترکیب بڑی خاصی مشکل ٹھہرتی ہے۔ یہ غیرہ جو ہے بدل واقع ہوا الہن کا، تو بدل مبدل منہوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، مگر وہ اصل میں جو ہے الہن ہے وہ الہن ہے، کیونکہ یہ من زائدہ ہے، اس نے معنوی طور پر عمل کچھ نہیں کیا ناوی کے اعتبار سے۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے جو اس کے سوا ہو۔ ہوا، اس نے، انشاء پیدا کیا ہے، کم تمہیں، من سے الارض زمین، واو اور استعمرا آباد کیا ہے، کم تمہیں، فی بیچ آپ اس میں۔ یہ حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ استعمرا نے اسکنکم، تمہیں آباد کیا ہے، فی بیچ ہا اس کے، ہا ضمیر شخصی ہے جو رجوع کر رہی ہے الارض کی طرف، اس میں یعنی زمین کے اندر تمہیں آباد کیا۔ فاپس استغفروا، غفران سے استغفار ہے، معافی مانگنا، معافی چاہو، وہ اس سے جس کلمے کے اول میں الف سین تا اکٹھے آ جائے، طلب کے معنی اس میں آ جاتے ہیں، پہلے سے اس کے اول میں الف سین تا نہ ہو، جیسا عمل ہے نا، اس کے اول میں استعمال، الف سین تا آگے عمل میں لانے کی کوشش کر، اس لیے غفران بخشش، استغفار بخشش کی کوشش کر رہے ہیں، بخشش مانگو، معافی مانگو، ہو اس سے، ثم پھر توبو، لوٹ کے آؤ، الا طرف ہی اس کے، پھر تم اس کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، انا بے شک رب پروردگار، یا ضمیر متکلم میرا، قریب قریب ہے، مجیبن جواب دینے والا ہے، یا دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کو پوجو، تمہارے واسطے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا ہے اور اس کے اندر تمہیں آباد کیا ہے، سو اس سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، بے شک میرا پروردگار بہت قریب ہے اور بات کو قبول فرمانے والا ہے، دعا کو قبولیت کا شرف رکھنے والا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، یا صالح، اور اے صالح، قد تحقیق، کنتا تھا تو، فی بیچ نہ ہمارے، مرجوبن، مرجوبن رجا سے اس میں مفعول ہے، یہ رجا یرجو یعنی امید کرنا، من کان یرجو لقاء ربہ، جی، مرجوبن، تو بڑا ہونہار نظر آتا تھا، مرجوبن تم سے امید کی جاتی تھی، تم ہماری امیدوں کا مرکز تھے، مرجوبن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، امید کیے گئے ہوئے، تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، قبل ھذا، اس سے پہلے، کیا، یہ حمزہ استفہام کا ہے، تنہا نئی سے منع کرنا، تنہا منع کرتا ہے تو،
نہ ہمیں ان اس بات سے کہ نعبدہ ہم ما اس چیز کو کہ یعبدو یہ بھی مضارع حکایت میں ماضی کے ہے، معنی یہ ہوں گے پوجا کرتے تھے، لفظی ترجمہ ہے پوجتے ہیں، لیکن جس وقت مضارع حکایت میں ماضی کے ہو تو وہ ماضی کے معنی دیتا ہے، یہ ماضی استمراری کی طرح سے کریں گے۔ یعبدو عبادت کیا کرتے تھے، آبا ابن کی جمع ہے، آبا اونا ہمارے باپ دادے، ہمارے باپ جن کی پوجا کیا کرتے تھے، واو اور انا بے شک نہ ہم، لام البتہ فی بیچ شکن شک کے ہیں، من ما اصل میں من ما ہے، من سے ما وہ چیز، اس چیز کے بارے میں شک میں ہیں کہ تدعونا اصل میں تدعونا نا جس کی طرف تم ہمیں بلاتے، تدعو بلاتے ہیں آپ، نہ ہمیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، الہ طرف اس کی، مریبن یعنی دھوکے میں ڈالنے والا، ارابا یریبو ارابتن کی معنی ہے کلک میں ڈالنے والا شک، پیدا کرنے والا شک۔ انہوں نے کہا اے صالح آپ اس سے پہلے ہم میں ایک بڑے متوقع آدمی تھے، ایک بڑے ہونہار آدمی تھے، آپ سے بڑا ہونہار ہونے کی امید تھی، تو کیا آپ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پوجیں جنہیں ہمارے باپ دادے پوجتے چلے آئے ہیں، اور بے شک ہم اس چیز کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں، ہم بے شک ہم اس چیز کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم بے چین ہونے والے شک میں مبتلا ہیں، یعنی جس چیز کی طرف آپ نے ہمیں بلایا ہے اس سے ہمیں بڑا بے چین کرنے والا شک لائق ہو گیا۔ اعلیٰ انہوں نے فرمایا یا قوم اے میری قوم ارأیتم بتلاؤ تو، یہ لفظی ترجمہ ہے کیا تم نے دیکھا، یہ بڑی مشکل ہوگی نا، صرف عربی جاننے والا اس کا ترجمہ نہ کر پائے گا جب تک کہ اس کی عربی سرکاری دو علیہ السلام سے جا کے اٹیچ نہ ہو۔ عربی جاننے سے اگر کوئی قرآن مجید کا جاننے والا ہوتا تو عربوں میں جائے کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن یہ جاننا پڑے گا کہ یہ زیر جو ہے قاعدے کے مطابق نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، اس کا بھی کوئی قاعدہ ہے۔ ساری دنیا قواعد کی پابند ہے لیکن قواعد زبان محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ارأیتم بتلاؤ، لفظی ترجمہ کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا کا ترجمہ کیا ہوگا، بتلاؤ، اس ہاں دیٹ مینو کے معنی بالکل۔ اور یہ کس نے لکھا ہے، امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البرہان فی قرآن کے ترجمے کے بارے میں باب ان اگر کن تو ہوں میں علا اوپر بینۃ شہادت کے، دلیل کے، ثبوت کے، من سے رب یائے ضمیر متکلم بمانے میرا، اپنے رب کی طرف سے، متکلم کے بعد متکلم کی ضمیر اپنے کے معنی دیکھیں، اپنے رب کی طرف سے شہادت پر ہوں، ثبوت پر ہوں، یعنی میرے پاس میرے پروردگار کا ثبوت موجود ہو تو، واو اور آتانی، یہ دیکھو آتانی ماضی کا صیغہ ہے لیکن پیچھے جو ان لگا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے یہ ماضی بمانے مضارع کی، وہ آتا اور دے وہ نی مجھے، من سے وہ یعنی اپنی طرف سے، غائب کے بعد غائب کے زمین اپنے کے معنی دیتی، اپنی طرف سے، رحمتم رحمت، فا پس من جو، ینصرو ہاں یہ استفہامیہ ہے، فمن پس کون، ینصرو مدد کرے گا، نی میری، من بمقابلہ اللہ تعالیٰ کے، ان اگر عصیتو نافرمانی کروں میں وہ اس کی، واپس ما نہیں، تزیدونا زیادہ کرتے ہو تم نی مجھے، خیرہ سوائے تخسیر خسارے میں ڈالنے کے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم مجھے بتلاؤ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے شہادت رکھتا ہوں، میرے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل موجود ہو، شہادت موجود ہو،
اور مجھے وہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے، تو پھر بتاؤ اللہ کے مقابلے میں کون میری امداد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کر ڈالوں تو تم تو میرے خسارے کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرو گے، تم تو میرے خسارے کے سوا اور کوئی چیز نہیں بڑھاؤ گے، اگر بڑھے گا تمہاری معرفت تو میرا گھاٹا بڑھے گا، میرا نقصان بڑھے گا، اس کے سوا کچھ بڑھنے کا نہیں۔ اور یا قوم میں یہ بھی ہوئی تھی مقولہ قالہ کے بعد آتا ہے، یعنی بھی رپورٹڈ اسپیچ ہے اس کے ساتھ، جس نے انہوں نے کہا کہ قالہ یا قوم، اس لیے یہ بھی انہیں کا قول ہے یا قوم، اور اے قوم، ہی یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹ کی لام واسطے تمہارے، آیتن در حال کے یہ نشانی ہے، یہ آیتن حال ہے، اس وجہ سے کہ یہ حاضی اس میں اشارہ اشیروں کے معنی دیتا ہے۔ یہ گرامیٹیکل کوشچن ہے کہ حال واقع ہونے کا اس کا کیا جواز ہے، عامل حال کیا چیز ہوگا، وہ جو اشیر، یہ حاضی مانے اشیروں کے میں اشارہ کرتا ہوں اس وقت، وہ حاضی مانے اشیروں کے ہو کر وہ اس پر زبر لا رہا ہے، آیتن، اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، درآں حال کے تمہارے لیے یہ نشان، واپس ضرور چھوڑ دو، یہ وہ لیٹ کے لیے لفظ وزرا یذر ہوا تھا، وزرا یذر، یہ ضرور چھوڑ دو تم، لیٹ اٹ، ضرور چھوڑ دو ہاں اس کو، تأکل کہ کھائے، فی بیچ ارض اللہ، اللہ کی زمین کے، واؤ اور لا مت، تمسو چھو تم ہاں اس کو، باسا سو ان برائی کے، واپس یا خزا پکڑ لے گا، کم تمہیں عذاب العذاب قریب جو قریب ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے درآں حال کے تمہارے لیے یہ معجزہ ہے، یہ نشانی ہے، تم اس کو اللہ کی زمین میں چرنے چھوڑ دو کہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں، با محاورہ ترجمہ کیا گا، اس کو اللہ کی زمین میں چرنے دو اور برائی کے ساتھ اسے مت چھو، وگرنہ تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا، بہت جلد عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، قریب کا عذاب میں پکڑنے کے لیے بہت جلد عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ واپس اقرو کونچے مار دی، ہاں اس کی، یہ ڈانے کاٹی، واپس قالا اس نے کہا، انہیں سارے ایسا سمجھ پایا، تمتعو لطف اٹھاؤ، برت لو جو کچھ برتنا ہے، عیش کر لو جو کرنی ہے، فی بیچ دارے حویلی کم تمہاری، اپنی اپنی حویلی میں لطف اٹھا لو، ثلاثتا تین، ایام دن، ذالکا یہ ہے، وعد وعدہ، غیر مکذوب جو جھٹلایا نہ جائے، کذب سے مکذوب جھٹلایا گیا ہوا، غیر مکذوب غیر جھٹلایا ہوا، جھٹلایا ہوا نہیں ہے، اس وعدے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کی کونچیں مار دی، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی حویلی میں 3 دن برت لو، لطف اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ جھٹلایا نہ جائے گا۔ واپس لما جب جا آ گیا امر حکم، نہ ہمارا نہ جائے نہ نجات دی ہم نے صالحن صالح علیہ السلام کو، اور الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تھے، مع ساتھ ہو اس کے، با ساتھ رحمت رحمت کے، من نا اصل میں من نا ہے، ہم سے اپنی طرف سے، یعنی اپنی رحمت کے ذریعے سے صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے بچا لیا۔ اور من سے خزی ذلت یومئذ، یومئذ اس دن کی رسوائی سے، یہ اصل میں یومئذ جو ہے یوم اذا کانا قضا کا مخفف، یوم اذا کانا قضا، یوم اذ کانا قضا، اس دن جس وقت کے یوں معاملہ تھا، جب ایسا رہنا تو اس دن ہم یہ یوم اذن
اکثر یوم اذن ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ ایک گرامر کا قاعدہ ہے، اس کو دھیان کرنے کو فائدہ نہیں، ویسے وہ خاصا مشکل ہے کام. سبحان ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے، انا بے شک رب کا آپ کا ہوا وہ القوی مضبوط ہے، طاقت والا ہے، العزیز اور غلبے والا ہے. جب ہمارا کام آ گیا، یعنی ہمارا عذاب آ گیا، تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی ذلت سے بچا لیا. اور ان ربک هو القوی العزیز، تیرا رب بے شک قوت والا اور غلبے والا ہے. واو اخذ پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ چیخ نے، چنگاڑ نے، چیخ نے، خوفناک آواز نے، واپس اصبحوا ہو گئے فی دیارہم اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، جاسمین گھٹنے، منہ کے بل گھٹنے ٹیکے ہوئے. تو ظالموں کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا تو اپنی اپنی حویلیوں میں منہوں کے بل یا گھٹنوں کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے. کأن گویا کہ لم نہیں، یغنو آباد ہوئے تھے، بسے تھے، فی بیچ ہاں ان بستیوں کے، گویا ان بستیوں میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے. الا خبردار، ان بے شک سمودا، قوم سمود جو ہے، کفروا انہوں نے کفر کیا ربہم اپنے پروردگار سے. الا خبردار، بعدن دوری، لام واسطے سمودا سمود، خبردار سمود کے لیے دوری، گویا وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے. خبردار سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، خبردار قوم سمود کو دوری ہو، ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو یا لعنت. یہ سمودا میں دال کے ساتھ الف لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر گول سا دائرہ پڑا ہوا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مصحف امام میں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید میں یہ الف لکھا گیا تھا لیکن پڑھا نہیں گیا تھا. اس کی اوریجنلٹی کو قائم رکھنے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اسی حالت میں وہ تمام کلمات وزین نظر نے وہ شوشے میں دستور چھوڑے گئے. اگرچہ اعراب جو ہے ابو اسود دولی نے جو حضرت مولانا شاگرد تھے، انہوں نے 45 کے بعد دیے تھے. اور پھر حجاج بن یوسف غالباً جس کا سن وفات غالباً 68 ہے، انہیں واقعہ کربلا کے 6-7 برس بعد یہ مرا ہے حجاج بن یوسف. اس نے عبد الملک بن مروان جس کا سن وفات غالباً 86 ہے، اس کے حکم کے مطابق اس نے زیر زبر دلوائی تھی، جو پھر شاہ حسن بصری اور ایک غالباً یامر بن یحسن، ان دو شخصوں نے مل کے تو انہی کو جو دولی نے اس میں اعراب لگائے تھے، انہوں نے اضافہ کیا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کتابت ہوئی تھی اس کتابت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ اس کی نشانی ہے. اندازہ کریں کہ قرآن مجید کی اصلیت کو زندہ رکھنے کے لیے کسی تبدیلی کو روا نہیں رکھا. یہ سب ہاں، یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ہمارے اسلام کی ایسی سجائی کی شہادت ہیں کہ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی ہماری کتاب اصل حالت میں ہوتی. یہ قرآن مجید اصل حالت میں ہر جگہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. تورات یا انجیل کے حاملین یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس تورات اصل حالت میں ہے یا انجیل اصل حالت میں. ہاں، یہ سورہ ہود کی 61ویں آیت ہے. اس میں پروردگار عالم نے وہ سلاسل انبیاء، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کا علاقہ تبلیغ عراق کا علاقہ تھا، ہود علیہ السلام کا علاقہ تبلیغ جو تھا وہ احقاف کا علاقہ تھا، جہاں قوم ہود آباد تھی. ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد جس کو کہتے تھے،
آج ان کا کوئی خاندان کا مور سے آلہ تھا جس کے نام پر قوم عاد آباد ہوئی تھی. تو وہ ان دونوں کے واقعات گزشتہ دو رکوعوں میں گزر چکے ہیں. یہ یمن کا علاقہ، یمن کے شمال کا علاقہ ہے جس میں وہ قوم آباد تھی. اس کی مکمل تفصیلات غالباً سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 78 کے درمیان غالباً گزر چکی ہوئی ہیں ان کی تفصیلات. لیکن یہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد کے وہ لوگ جو ان کے متبع تھے اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ان عذابوں سے بچ نکلے تھے، ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ آ کر کے حجاز اور شام کے درمیان آ کر آباد ہوئے تھے. یہ مدائن صالح جو ہے غالباً مدینہ طیبہ سے کوئی 140-45 میل کے فاصلے پر شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مدائن صالح کا نام ہے. آج کل وہاں ریلوے اسٹیشن ہے سعودیہ کا مدائن صالح. وہ کھنڈرات کو سامنے پڑے ہوئے ہیں جو شہادت دے رہے ہیں کہ فن معماری میں اور شجرکاری میں اور دیگر انسانی ترقیاتی مہمات میں ان کو دسترس تھی اور وہ کتنے قابل اور ترقی یافتہ لوگ تھے اس وقت کے لحاظ سے. آج کا فن معماری جو ہے وہ اس کو دیکھ کر بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. سنگ تراشی میں اور دیوار کو کھڑا کرنے میں اور معماری میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. آج بلکہ وہ کئی ہزار برس کی جو عمارتیں ہیں آج ہی بتاتی ہیں کہ وہ قوم اس کام کو خوب جانتے ہیں. یہ اصل میں قوم عاد ہی کے لوگ تھے جو یہاں کر آباد ہوئے اور وہاں کے کسی مور سے اعلیٰ کے نام پر ان کا نام قوم سمود رکھا گیا. اس میں صالح علیہ السلام کی نمود ہوئی. جس وقت حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کو انہوں نے ملتا دیکھا تھا بڑے عبرت پذیر ہوئے تھے. وہاں باوجود اس کے کہ باغات، چھاونیاں، شجرکاریاں اور زراعت اور تجارت کے سبھی سامان موجود تھے، لیکن قدرتاً جن کا انبیاء علیہ السلام سے تعلق تھا انہوں نے ان مقامات پر رہنے میں دقت محسوس کی کہ جن مقامات پر لوگوں نے کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کی معصیت اور نافرمانی کی، جہاں انہیں ان کے طریقہ کار سے نفرت ہوئی تھی، وہاں ان جگہوں سے بھی قدرے گھبراہٹ آنے لگی جن جگہوں پر عذاب الہی آیا. جیسا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس مقام پر کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، جب گزر ہوا تبوک کی طرف جاتے وقت تو سرکار نے فرمایا یہاں سے جلدی سے بھی گزرو، رونے والی صورتیں بنا کے گزرو. کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب کبھی نازل ہوا. جیسا کہ مزدلفہ جاتے وقت جس مقام پر کہ ابرا کو بابیلوں نے ککریاں ماری تھی، حکم ہے کہ جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا. تو آدمی کسی کے کوئی خدا کا غضب نازل ہوتا وہ دیکھے نا، بعد میں وہ جگہ فاطقی بھی آباد ہو جائے، جس نے اصل منظر دیکھا وہ اس کی طبیعت پر دہشت تاری ہوتی. جیسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بعض شہروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا اور کچھ تو خون پاکستان بنتے وقت، تو آج اگر ان کو ان شہروں سے گزارا بھی جائے تو وہ گزرتے ہوئے گھبراتے تھے. وہاں انسانوں کے خون بہتے ہوئے انہوں نے دیکھے تھے، ہندوستان میں یا پنجاب میں جس جگہ بھی انہوں نے کچھ تو خون دیکھا ہے وہ وہاں سے گزرتے ہوئے گھبراتے. تو وہ صالح علیہ السلام کی قوم اصل میں رہنے والی احقاف کی تھی جو یمن کے شمال مغرب میں علاقہ ہے. قوم عاد کے یہ بچے ہوئے لوگ تھے. تو یہ آ کر کے اس بستی سے اس ملک سے کافی دور اپنے خیال کے مطابق آ کے آباد ہوئے. تو یہ جگہ ان کی محنتیں اس قدر سرسبز و شاداب ہوئی کہ ان کے کھیت پورے زمانے میں ضرب النظر بن گئے، ان کے باغات یادگاریں بن گئے، ان کی معاشی خوشحالی اور ان کی فنی تدابیر اور ان کی دیگر مہمات سے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور یہ ایک بڑا تاریخی مرکز بن گیا. لیکن انسان میں یہ ایک کمزوری تاریخی طور پر پائی گئی ہے، جب وہ خوشحال ہو، عیش دوست ہو جاتا ہے، اس خدا کا شکریہ نہیں ادا کرتا جس اللہ نے اس پر انعامات کیے کرتے. وہ اپنی ساری خوشحالی کو اپنی محنت کی طرف، اپنی مشقت کی طرف، اپنی ذہانت کی طرف منسوخ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ کام خود میں نے کیے ہیں اور یہ ساری میری اپنی کمائی ہے، اب مجھے اپنی خوشحالی کی زکات عیاشی کے رخ سے نکالنی چاہیے. مگر یہ وقت ہوتا ہے جس وقت انسان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام انسان کو ایک مخلص قسم کے مصلح کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی اصلاح کرے. جب دیکھا کہ قوم بگڑنے پہ آئی
تو اس وقت پروردگار عالم نے انہی کی قوم میں سے ایک شخص کو پیدا فرمایا جو بچپن سے بڑا ہونہار، بڑا بیدار بخش، ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بےحد متقی، خوبصورت ہونے کے باوجود بڑا پاک باز اور انتہائی دانشور ہونے کے باوجود انتہائی پابند وعدہ، اپنے عہد و پیمان کا پختہ، ایسا انسان پیدا فرمایا کہ بچپنے سے جوانی تک اس کا حسن کردار، حسن عمل، حسن اخلاص، حسن فکر اور سرعت فہم اور سرعت ذکا، یہ خصائص اور محاسن خوبیاں اور کمالات اس میں پائے جائیں تاکہ 40 سال کا جو اس کے بارے میں قوم کا مطالعہ ہو وہ قوم کے اندر ایک مقبولیت پیدا کرے، تو وہ مقبولیت کسی وقت چل کے اس کی نبوت کے مانے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہی بنیاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے میلاد بھی منائے جاتے ہیں کہ بڑا ہو کے انسان اپنے ماحول سے ہزاروں باتیں سیکھ کے بھی اچھا بن جاتا ہے، لیکن بچپن کا وہ زمانہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے اس کے گردا گرد جو کمالات گھوم رہے ہوتے ہیں وہ اس کی نبوت کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ بتانا مراد ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر تو سبھی سیکھ کے اپنے خوبیاں پیدا کر لیتے ہیں، لیکن ماں کی گود میں اگر خوبیاں پائی گئی ہیں، میلاد کی دھوم اگر کائنات میں مچ رہی ہے تو تم مانو کہ اس کی پشت پر پروردگار عالم کی رحمت کا فرما ہے، اور اس نے فطرت نے مشاطہ فطرت نے اس کے گیسوئے محبت کو آراستہ کیا ہے، وگرنہ اتنی اٹریکشن اس میں بچپنے کے زمانے میں بہت ہونا ہوتی، ماں کی گود میں یہ اتنا جاذب نہ ہوتا۔ اگر ماں کی گود میں یہ اتنا جاذب ہے جبکہ انسان غلاظت کا پتلا ہوتا ہے، اس وقت یہ جدھر گلی کوچے میں اس بچے کو گزارے خوشبو ہی خوشبو پھیلتی چلی جا رہی ہے تو ماننا ہوگا کہ یہ اب نارمل ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی گزری کے بارے میں ایک ہی جملہ قوم بتاتا ہے کہ کنت فینا مرجوا، ہم میں تو بڑے ہونہار نظر آتے تھے۔ تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ نبی کی 40 سالہ زندگی ایک تمہیدی مقدمہ بن گیا تھا جو آئندہ نبوت کے اثرات کھلنے والے تھے ان کے لیے۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ان پر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، سوائے اللہ کے کوئی تمہارا معبود برحق نہیں۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی عقیدہ ایک ہے، اس لیے تمام کا اسلوب دعوت وہ بھی ہے۔ پہلے عقیدے کی اصلاح شروع کی، حالانکہ ان میں ہزارہ خرابیاں چکی ہوئی تھیں، لیکن باقی خرابیوں اور گفتگو اتنی جلدی سے نہ کی۔ پہلی جو بات ہوئی ہے وہ ہوتی ہے حیثیت عقیدہ پر۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر عقیدہ باطل ہو تو کوئی عمل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کسی عمل کے وجود پکڑنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آیت علماء ربانی نے ہر عبادت و ریاضت کے مقابلے میں پہلے صحت عقیدہ کی بات کی۔ اگرچہ اس وقت اس تفصیل سے یہ بات متعلق نہیں ہے، لیکن اس کے سمجھنے میں مددگار ہے کہ قرآن عظیم میں زیادہ سے زیادہ آیات اور سور کو پرکھنے کا طریقہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بے شمار علامات بتائے گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جن میں احکام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مدنی آئے ہیں، اور جن میں عقائد ہیں زیادہ سے زیادہ مکی آئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ مکے والوں کا عقیدہ غلط تھا، عمل کی خرابیاں آل مدینہ میں بھی تھیں، عمل کی خرابیاں آل مکہ میں بھی تھیں، مگر جن کا عقیدہ خراب تھا ان کے عقیدے پر گفتگو ہو رہی ہے، ابھی عمل پر گفتگو نہیں ہوئی۔ آل مدینہ کا عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پرانے تعلق کی وجہ سے ہی پہلے سے درست ہو رہا تھا۔ تو اب جس وقت عقیدہ درست ہو چکا تو ان کو اعمال صالحہ کی تبلیغ کی گئی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی تبلیغ اس وقت چاہیے جب کسی کا عقیدہ درست کر لیا جائے، کیونکہ اعمال تو اس سے کرا لیے جائیں لیکن عقیدہ اس کا غلط ہو تو وہ اعمال ایگزسٹ نہیں کریں گے۔ تو جب اعمال اس کے مرد میں نہیں آئیں گے، ایک ایسا ٹیچر جو طالب علموں سے وہ محنت کرائے جو نتیجہ نہیں لانے والی تو پھر وہ نا تجربہ کار ٹیچر ہے یا بدیانت ٹیچر ہے، اسے پتا ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ پہلے اس کے عقائد درست کرو۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کا عمل بھی غلط ہے، قوم کا عقیدہ بھی غلط ہے، تو تبلیغ کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ عقیدہ صحیح سے۔ عقیدہ صحیح ہو جائے تو عمل صحیح ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دیکھا
کہ ان کو اعمال صالحہ کی تبلیغ بعد میں کریں گے، پہلے عقیدہ صحیح کا تعلیم۔ اب پہلے دعویٰ تو یہ کیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دلیل اس کی کیا؟ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، پوجا جانا اس کا حق ہے، یا بنائے یا پالے۔ پہلا درجہ بنانے کا ہے، دوسرا درجہ پالنے کا ہے۔ تو ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، حالانکہ زمین سے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو باعتبار اصل کے فرع کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اصل جن کی مٹی سے ہے نا، ان کو آج بھی کہنا کہ مٹی سے بنے تو اس نے پھر پیدا اس نے کیا ہے۔ یہ پہلا جو معبود بننے کا حق ہے، پیدا کرنے کا حق، اسی کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے یا اس کو بنائے یا اس کو نبھائے، یا پیدا کرے یا پالے، یا دونوں کام کرے۔ تو پیدا کرنے کا کام بھی اسی نے کیا ہے، اور آگے پالنے کا کام بھی اسی نے کیا ہے۔ تمہارے ثبات و بقا کا اہتمام و انتظام اسی نے کیا، واستعمرکم، اور تمہیں اس میں آباد کیا ہے۔ اب جب پیدا کرنے کا کام بھی اس نے کیا ہے، پالنے کا کام بھی اس نے کیا ہے، تو اب تمہیں کیا چاہیے؟ پہلے جو گزری ہوئی زندگی ہے نا، اس میں جتنے گناہ از قسم عقیدہ کیے ہیں وہ بھی، اور از قسم عمل کیے ہیں وہ بھی، استغفروا، اس لیے کہ جب تک کہ گناہوں سے توبہ نہ کی جائے اس وقت تک نیکیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جو اجتناب نواہی ہے وہ پہلے ہے، اور عمل بالعوامر جو ہے یہ بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ، لا الہ پہلے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اللہ کی ہستی کا اقرار بعد میں ہے، پہلے معبودان باطلہ کا انکار پہلے، اللہ کی ہستی کا اقرار بعد میں ہے۔ تو صحیح عقیدے کا اعلان کرنے سے پہلے برے عقیدے کو پہلے برا کہنا ہوگا، کیونکہ سبھی ایک جیسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں۔ جب تک وہ کفر کی تردید پہلے نہ کرے، اسلام کا اقرار تسلیم نہیں۔ جب تک کافروں کو کافر پہلے نہ کہے، اس وقت تک مسلمانوں کا مسلمان کہنا تسلیم نہیں۔ جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے نہ کرے، سچے خدا کا اقرار تسلیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح آل حق کی تعریف اس وقت تسلیم ہوگی جب آل باطل کی تردید پہلے کرے۔ باغ باغ بھی کچھ رہے، راضی رہے سیاد بھی، یہ اسلامی پالیسی نہیں ہے۔ کتنا صاف صاف ہوا تھا، اس میں کوئی کسی کے لاگو پیٹ کی ضرورت ہے؟ ہر مسلمان اپنے طور پر اب سمجھنے لگا ہے کہ نہیں کہ کہاں ہوں میں؟ اب اپنے آپ کو دیکھو کہاں کھڑے ہو، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن یہ جان چھوڑنا ہے اور اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ کتاب ہے جو قیامت میں میری اور آپ کی ہدایت کی ضمانت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ عزوبہ میں قیامت کے میدان میں ماہ رمضان اور قرآن دونوں گواہ بن کے آئیں گے۔ اس نے رمضان شریف کہے گا کہ اس نے میرا اسلام کیا یا نہیں کیا، اور جس طرح قرآن پڑھنے کا حق تھا اس نے پڑھا سنا ہے کہ نہیں، اور قرآن آئے گا جو کچھ میں کہتا رہا وہ یہ کرتا رہا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب قرآن کی تعلیمات بتائیں، جب تک باطل کی تردید پہلے نہ کرو، اعلان حق تسلیم نہیں۔ جب تک جھوٹے خداؤں کو رد نہ کرو، اس وقت سچے خدا کا تسلیم کرنا تسلیم نہیں ہوگا۔ عقیدہ صحیحہ کا اعلان اس وقت تسلیم ہوگا جب عقائد باطلہ سے پہلے توبہ کرو کہ عقائد باطلہ کا رد کرو، فاستغفروہ، اس سے مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف لوٹ کے آئی جاؤ۔ ایسے دونوں طرف کا چسکا نہ لگاؤ، نہیں ایک طرف ہو جاؤ۔ ثم توبوا الیہ، یہ دو بڑے ہتھیار ہیں، ان کو آپ استعمال کریں۔ زندگی میں ایک ایسی خوبصورت اشارہ ہے، یہ کھل جاتی ہے تو آدمی کی زندگی کے اسرار کھل جاتے ہیں۔ جس آدمی کی مالی حالت اچھی نہیں، گھریلو حالات خراب ہیں، گزرے ہوئے گناہوں سے توبہ کرے اور آنے والے وقت کے بارے میں عزم کرے۔ انشاءاللہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس کا راضی ہے۔ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، دوستوں کو بتایا ہے، اور متعدد مرتبہ میں قرآن مجید کی آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس میں قرآن عظیم میں یہ تعلیم ہے، اور کم از کم 500 مرتبہ اگر کوئی آدمی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے حالات میں غیر معمولی ان ربی قریب مجیب۔ آپ ذرا نبی کا انداز وار دیکھیے، نبی کیا کہتا ہے؟
میرا پروردگار بہت جلدی بات کو قبول فرمانے لگنے والا. یہ کیا تھا؟ یہ دراصل ایک تعریض تھی ان کے معبودان باطلہ کے ناکارہ ہونے پر کہ ساری زندگی ان سے مانگتے ہو یہ کچھ دے جو نہیں سکتے، اس کو کیا پوچھنا جو تمہارا کچھ سوال بگاڑ نہ سکے، نفع نقصان پہ قادر ہو. پوچھو تو اس کو جس کو کہو مولا کریم میری تکلیف دور کر دے تو دور کر. نبی کے بیان میں کیسی گفتگو چلکیاں ہیں، آنے والے بیان پر روشنی پڑ رہی ہے. قالوا یا صالح وقد كنت فینا، یہاں تک نبی کا بھیجنا، نبی کا اسلوب دعوت اور دعوت کے اندر جو طریقہ کار ہے کہ اس کو پوجو، یہ ہے دعوت. کیوں پوجو؟ پیدا بھی اس نے کیا ہے، پالا بھی اس نے ہے، سنبھالا بھی اس نے. اور آئندہ کیا کر کے رہو؟ گزرے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ پابند رہو، بات اس سے کرو کہ دادی کی. ایسا جامع قسم کا لیکچر ہے، پریکٹیکل ایک عملی زندگی کی دعوت ہے جس میں واقعات شاید ہیں کہ یہ ایک سچائی پر مبنی ہے. اب قوم کا ری ایکشن اس میں ہے کہ اتنی فیس ہے فلاں جو بات کی ہے اس کی ماہانہ تنخواہ میری اتنی ہوگی جو بات کرتا ہوں، کوئی اجر نہیں، کوئی معاوضہ حق دینے کا کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے نا. اتنی بڑی قیمتی باتیں جو بتا رہے ہیں اس کا کچھ ملنا چاہیے. اب قوم دیکھ کے معاوضہ دینے لگی ہے. قالوا یا صالح، انہوں نے کہا کہ اے صالح قد كنت فینا مرجوبا قبل هذا، یہ جو بات اب تم نے کری ہے نا، ہمارے معبودان نے باطلہ تم نے بھلا چنگا کہا ہے نا، اور ہم لعن و طعن ہمیں بھی کی، ہمارے خداؤں کو بھی کی ہے، اس سے پیشتر ہماری بڑی آپ سے امیدیں واپس رکھی. یہ کفار کا جملہ ہے، مگر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بات کرنے والے کی آنکھوں میں آنسو ہوئے ہوں گے. وہ سمجھتا ہوگا صالح علیہ السلام معاذ اللہ میری امیدوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، ہم ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، ہم ان سے بڑی شفقت کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور خاندان میں اعلیٰ جگہ بٹھاتے تھے، جب آتے تھے کام سے اٹھ جاتے تھے تو بڑی آبرو کرتے تھے. آپ کی اتنی تعظیم و تکریم کا آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہماری ساری زندگی کی آرزو اور تمناؤں پر آپ نے پانی پھیر دیا. دیکھیں کافر کی بات ہے. قرآن مجید نے من و عن بڑے اخلاص سے نقل کر دی ہے کہ قوم کیا توقع کرتی تھی، اب بات نبی کے منہ سے کیا نکلی. اندازہ کریں کہ بعض وقت سیاسی عوامل مانے آ جاتے ہیں، اصل بات پتہ چل جانے کے باوجود آدمی تسلیم نہیں کر سکتا. پتہ ہے جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، مدینہ طیبہ کا رہنے والا، رہتا مدینہ طیبہ میں تھا، دنیا کا بدترین انسان تھا. شہر مدینہ میں رہنے والا تو دنیا کا بہترین انسان ہونا چاہیے. معلومہ منکر مصطفیٰ ہو تو مدینہ شریف کے در و دیار میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. حضور کے تشریف لانے سے پہلے سونے کا تاج سنارے کے ہاں بننے گیا ہوا تھا کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس وہاں ہو چکی ہوئی تھی کہ مستقبل قریب میں اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جانے والی تھی اور اس کا تاج بننے کے لیے گیا ہوا تھا. تو اب وہ توقع کر رہا تھا میں اس ملک کا کنگ ہوں گا. اچانک سرکار کے تشریف لانے سے حالات یکسر بدل گئے. تو پتہ اس کو ہے یہ سچا رسول ہے، لیکن وہ آرزوئے سروری اس کو ٹکنے نہیں دیتی. یہ سیاسی برتری کا چسکا، یہ بڑی غلیظ قسم کی آرزو ہے، لاکھوں انسانوں کو لے ڈوبی ہے. اگر سیاسی حالات نہ پیدا ہو جاتے تو عبداللہ ابن ابی کو کبھی منافق نہیں ہونا تھا. اب وہ تاج بنا کا بنا رہ گیا، اس کی تاج پوشی کی رسم ادا نہ ہو سکی تو اس کا جو مزاج تفوق پسندی تھا وہ جو زخمی ہو گیا. تو اب وہ اسے جہنم قبول کر لیا لیکن دل سے سرکار کو تبھی. اگر تاج و تخت متاثر نہ ہوتے تو ممکن ہے یزید بھی حضرت امام عالی مقام سے اتنا بڑا حادثہ کرنے کی جسارت ناپاک نہ کرتا. وہ بھی جانتا تھا کہ نماز پڑھتے وقت لوگ انہیں کو کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ. یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا جو انہیں خوش کرے گا اسے مجھے خوش کیا، جو ان کو ناراض کرے گا اسے مجھے ناراض کیا. اور سرکار کا ناراض کرنا یہ کفریات میں سے ہے. ظاہر ہے کہ ان کو جو عقیدے کے اعتبار سے حلال سمجھ کے جو دکھ پہنچانا ہے یا کفریات.
اور ان کی اعتقادی طور پر حضرت کو جائز سمجھنا یہ کفریات میں سے ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا لہو ہے، مگر سیاسی حالات مانے آئے تو آرزو اقتدار نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اس نے جہنم قبول کر لیا لیکن امام حسین کے خون سے نہ بچ سکا۔ اسی طرح دور حاضر تک آپ چلے آئے۔ ممکن ایک آدمی یہ بھی کہتا ہو کہ جی شاہ صاحب کو ہم لائے تھے، ہماری شاہ صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم کیا کریں؟ شاہ صاحب کلمہ تاجدار مدینہ علیہ السلام کا پڑا ہوا ہے، ان کی مشرف پر چلنا ہے، اس سے ممکن ہے کئی آدمی ناراض ہو گئے ہوں، کئیوں کی دوستی زخمی ہو گئی ہو۔ تو یہ ایک پرانا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، جب باطل اغراض کے لیے کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آل حق اس پیار کا احترام نہیں کر سکتے۔ ہم میں تو بڑا ایک متوقع آدمی تھا، تیرے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ تھی اس سے پیش کرتے، لیکن اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ اس بات سے ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی پوجا کریں جن کے ہمارے باپ دادے پوجا کرتے چلے آئے ہیں؟ لیکن ہمارے باپ دادے سے ایک ہمارا کسٹمری لا چلا آ رہا ہے، تو کسٹمری لا کے ماتحت ہم پابند ہیں کہ اس کسٹم کی پیروی کریں کہ جو ہمارے باپ دادے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اسلامک لا نے یہ بات واضح کی ہے کہ کوئی کسٹمری لا ہو اگر وہ اسلام سے ٹکر نہ کھائے تو اسلام اس کے اپروول دے گا، جیسا کہ ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، ہمارے لا آف ایویڈنس میں، قانون شہادت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو اس وقت علماء یہود میں یہ دستور پایا جاتا تھا کہ وہ مدعی سے شہادت مانگتے تھے اور مدعی علیہ کو اس حالت میں قسم کھانے کو کہتے تھے جس حالت میں کہ مدعی سے ثبوت نہ بنائے۔ تو سرکار نے اس کو دیکھا کہ قانون رواج ہے اور اس سے نظام عدل کا حق ادا ہو جاتا ہے، تو سرکار نے اس کو کوئی ترمیم کیے بغیر اپنے قانون میں شامل کر دیا۔ تو یہ کسٹمری لا کی اپروول کا ثبوت ہے۔ یا مشکات شریف کتاب الطہارت میں حدیث آتی ہے جس کی تشریحات کرتے ہوئے شاہ عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء العلمات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم علیہ السلام اور حضور کے صحابہ آئے تو ان دنوں دیکھا کہ وہاں یہودی لوگ جو ہے وہ بیت الخلاء میں لوٹا پانی والا ساتھ لے جاتے ہیں، وہاں چل کر کے پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھی بھلی لگی تو ہم نے اپنے روزانہ کی زندگی میں اس کو داخل کر لیا کہ یہ کسٹم علیدہ کا ثبوت ہے کہ کوئی کسٹم یا کوئی رواج اگر اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہو تو اس کی اسلام اپروول دے گا، بشرطے کہ اس کے بارے میں کوئی اسلام کی نہی وارد نہ ہوئی ہو یا اسلام کے کسی ایسے قانون سے اس کی ٹکر نہ بنتی ہو جو صراحتاً اس کے خلاف۔ اور مفسرین میں سے سوائے مالکیہ کے چند آدمیوں نے اور حنابلہ کے چند آدمیوں نے اس آیت کی مدد والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے کہ وہ سبھی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں جو زمین کے اندر ساری کی ساری۔ اس کے ماتحت سب نے لکھا ہے کہ جتنی مخلوق پہلے گزر چکی ہے، آج ہے یا آئندہ ہوگی، وہ پرمیسیبل ہے، مباح ہے، تا وقت کہ اسلام اس کی ممانعت نہ کرتے۔ ہاں اس پر میں نے 12-14 صفحے کا ایک مضمون ان دنوں میں لکھا ہے جو ابھی بھی زیر تحریر ہے، غالباً 2-3 دنوں تک وہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس میں نے معتزلہ کی آراء، شیعہ نے بھی کسی کیف میں لکھا ہے، معتزلہ نے بھی اس کیف میں لکھا ہے اور اہل حدیث نے بھی اسی کیف میں لکھا ہے، وہ سب کی میں نے حوالہ جاری کر دی اور پھر آخر میں میں نے اس کا وہ جو اپنا محاکمہ ہے نا، اپنی پرسنل اوپینین، یہ جو انڈیپینڈنٹ ججمنٹ ہے وہ بھی میں نے دی ہے کہ میں اس کو کیوں پریفر کرتا ہوں۔ الحمدللہ جب وقت ہے وہ انگریزی میں جو آدمی پڑھے گا انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو میلاد شریف وغیرہ ہوا، تصویر پھرانی ہوئی، یہ بہت سارے اور کام جو جن کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب حضور قید میں نہیں تھے تو اس کے اوپر ڈسبلٹی ثابت کرنے کے لیے وہ میں نے قاعدے جو ہے وہ تمام محدثین سے اور فقہاء سے اکٹھے کیے اور شوافع اور احناف کی جمہوریت اسی کی حمایت میں ہے۔ اب یہ کسٹمری لا تھا لیکن ایک فنڈامنٹل لا سے ریپگننس رکھتا تھا، ٹکراؤ رکھتا تھا، اس وجہ سے یہ منع تھا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ کسٹمری لا کی بالادستی ہو خدائی قانون پر، بتایا کہ بالادستی جو ہے وہ آسمانی قانون کی رہے گی اور باقی کوئی قانون جو اس کے ماتحت ہو کے چلے گا اس کو لیگلائز کیا جا سکے گا، لیکن فنڈامنٹلی وہ قانون کا درجہ نہیں رکھے گا تا وقت تک اسلام اس کو لیگلائز وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُرِيبٍ۔
اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک بڑے بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں. یعنی ذرا اندازہ کریں، وہ صاف صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ تم ان بتوں کی پوجا مت کرو، یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے. شک کس بات کا باقی رہ گیا ہے؟ شک تو اس بات کا رہتا ہے جو بات نکلی ہوئی نہ ہو. جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ تو نکلی ہوئی ہے. بات سمجھ نہیں کہ نہیں آ رہی؟ بڑی لطیف بات ہے کافر ہے لیکن مجا ہوا کافر ہے. معلوم ہوتا ہے مدتوں انہوں نے اقتدار کا مزہ چکھا ہوا ہے. اب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نبی مان لیں تو اقتدار کس کے پاس رہے گا؟ تیری اس بات سے ہمیں ایک شک بے چین کر رہا ہے. یہ بڑی مشکل ہوتی ہے نا. بزرگ، ہاں بزرگ مان لیتے ہیں، پیر مان لیتے ہیں، مولانا مان لیتے ہیں، ٹیچر مان لیتے ہیں، استاد، لیکن چیئرمین کون ہوگا؟ پریزیڈنٹ کون بنے گا؟ یہ فیصلہ آپ سے کرو. کیسی واضح واضح بات ہوئی. یہ تو چھوٹے موٹے پیر صاحب، صوفی صاحب، مولوی صاحب، استاد صاحب، ٹیچر، معلم، فقیہ، محدث جانے دو. نبی کی بات ہے. شک کیوں کہہ رہے ہیں؟ لفظ شک واضح کرتا ہے کہ معاملہ دراصل کچھ اور ہے. جس طرح فرعون کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ فوراً اپنی سیاسی سرحدوں کی حفاظت کرنے لگا. معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے بزرگوں تک جس وقت سیاسی اقتدار کی ناؤ خطرات کی منجھار میں نظر آئی تو لوگ نبیوں سے بھی پھر ہاتھ جھاڑ کے پڑے ہوئے کہا نہیں مانتے. تو یہ وقت انسان کے سوچنے کا ہے. آج اگر کوئی آدمی مصیبت مبتلا ہے تو اس کو تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا سروے کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں کس کشتی پر سوار ہوں. کہیں ایسا نہیں کہ نبیوں کے مخالف رہے کی جو کشتی اس پر بیٹھا ہوا ہوں. یہ سمجھنا کہ وہ بہت پہلے تھے ہم بہت بعد میں ہیں، یہ فاصلے مٹ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان غالباً 2426 یا 626 برس کا زمانہ حائل ہے. 2500 برس کا زمانہ تقریباً حائل ہے کم از کم. تو 2500 برس کا زمانہ درمیان میں حائل ہو تو قرآن کہتا ہے ان من شیعتہ ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت کے تھے. تو جن کے درمیان 250 برس کا 2500 برس کا زمانہ حائل ہو وہ ایک دوسرے کی جماعت کے کس طرح ہوئے؟ معلومات کردار کی موافقت جو ہے یہ زمانوں کی دوری کو ختم کر کے ایک بنا دیا کرتا ہے. قرآن جی کا کیسا لطیف پیرایا بیان ہے. اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. جس چیز کو آپ ہمیں دعوت دے رہے نا اس کی وجہ سے ہمیں بے چین کرنے والا ایک شک پیدا ہو رہا ہے. شک کی تو بات ہی وہ صاف کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو، تمہارے معبود جھوٹے ہیں، غلط طریقے سے پوجا کرے. یہ تو بات ہی صاف ہے. انہیں اور شک پڑ رہا جو کہتے ہیں بے چین کر دینے والے شک ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. یہ جب ان کا جوابی اقدام ختم ہوا نا قرآن مجید نے سارا ریکارڈ نہیں کیا. جتنے ہوتے ہیں لائرز لمبی لمبی اسٹیٹمنٹیں ہوتی ہیں لیکن جو قانون سے ریلیونٹ پوائنٹس ہوتے ہیں نا ان کی سمری بنا کے نا ان کو کرتے ہیں. سارا بیان کرتے ہیں پھر کئی کتابوں کی کتابیں بنتے ہیں لیکن وہ قانون دان سمجھتے ہیں اس کی سمری کیا ہو سکتی ہے. اب قرآن عظیم سٹوری 10-10 ہزار ورق کی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ایک جگہ سے لے لیا، دوسرا پوائنٹ جس پر کوئی فیصلے کا دار ہوتا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تھریٹ کیا تھا. قال یا قوم، کہو میری قوم مجھے بتلاؤ تو اگر میں خدا کی طرف سے شہادت پر بھی ہوں. شہادت پر ہونا یعنی میرے پاس ایک کنکلوسیو قسم کی ایویڈنس ہو، قطعی قسم کی شہادت ہو، اور مجھے پروردگار اپنی طرف سے رحمت بھی دے، یعنی میرے پاس کھلے کھلے معجزات بھی ہوں اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بھی بنایا ہو. تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ. اگر اس حالت میں خدا کی نافرمانی کر دوں تو خدا کے مقابلے میں میری امداد کون کرے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ جملہ نہیں بولا، پہلے ترغیبی کلمات کہے ہوں گے کہ یار یہ لے لو وہ لے لو، تمہیں شادی کرا دیتے ہیں اور اچھے مکانات بنا دیتے ہیں
اور کوئی جاگیر بنا دیتے ہیں، اپنا کوئی سربراہی کا کوئی گوشہ تمہارے حوالے بھی کر دیتے ہیں، تمہارے اقتدار میں تم شامل ہو جاؤ، جوڈیشری میں آ جاؤ، ایگزیکٹو میں آ جاؤ، لیجسلیچر میں آ جاؤ، کسی کھاتے میں تمہیں بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مرجرنگ میرے لیے ممکن ہے، میں ادغام نہیں ہو سکتا، میری انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے جیسا رب کہتا ہے، تو انہوں نے ضرور کہا ہوگا یار ہم پوری قوم مل کے ہزاروں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، تو تم چھوٹی سی بات خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے؟ کرو وگرنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں صاف صاف بتاتے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں بیچ میں کافی گہر ہیں۔ ہاں یہ وہ انٹو بریکٹ باتیں ہیں جو کافی ساری کتابوں کی کتابیں گزری ہوں گی، انہوں نے تھریٹ کیے ہوں گے، اپنے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے جھانسے دیے ہوں گے، کبھی سیاسی دباؤ ڈالا ہوگا، جگہ جگہ سے ایسا کر دیں گے، وہاں ویسا کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ٹھکاں ہو جائے گا، جو ان کے پاس ہتھکنڈے تھے وہ سارے استعمال کیے ہوں گے۔ کتنی باتیں تو آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، کیا کسی نے نہ کیا تھا؟ تو وہ کہتے اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرے پاس معجزات بھی ہو اپنی سچائی، میرے پاس نبوت بھی ہو، نبی ہو کر، صاحب معجزہ ہو کر، اسی کا ہو کر، اسی کے خلاف کر بیٹھوں، تو بتاؤ اتنی بڑی ہستی کے مقابلے میں مجھے بچائے گا کون؟ میں تو نبی ہونے کا مدعی ہوں، خدا ہونے کا مدعی تو نہیں ہوں۔ نبی خدا کا بندہ ہوتا ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، خدا کا کارکن ہوتا ہے، تو وہ تو ساری دنیا کو یہ بتلاتا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بتاؤ میں ان حالات میں اگر اس کی نافرمانی کر ڈالوں گا، یہ کافی پریشر ماننے والے ہیں۔ معلوم ہے لوگ مجھے اور آپ کو ہی صرف دھمکاتے نہیں، بلکہ لوگ نبیوں کو ڈانٹتے رہے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ تو ذرا اندازے صورت دیکھیے نبی کا کتنا سہانا ہے، فَمَن يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ۔ ان حالات میں اگر میں خدا کی نافرمانی کر ڈالوں تو خدا کے مقابلے میری مدد کون کرے گا؟ لیکن فَمَا تُزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تو تم سوائے میرے خسارے میں، نقصان میں اضافہ کرنے کے اور تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ کسی طرح بھی میری امداد کو تو سوائے میرے نقصان میں اضافہ ہونے کا اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب جواب کے قوم کیا کریے، ڈائلاگ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طرف تو ان کے اتار چڑھاؤ اور مدھم پنچم دکھلائے ہیں، اور دوسری طرف سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے دشمنوں کو بتلانا مقصود ہے کہ ان حالات کی جھلکیوں میں تمہارا رنگ کیسا نظر آتا ہو کفار مکہ، کیونکہ سورت مکی ہے، تو سورت مکی ہو اور حالات انتہائی کھچاؤ کے بعد واپس لوٹ رہے ہوں، سرکار کی عزت کا زمانہ قریب آ رہا ہو، اس وقت یہ چھوٹتی باتیں ہیں، یہ ٹیپ کے بند ہیں کہ بھائی اب جاتے وقت کی باتیں ہیں، سن لو، تمہیں بتا رہا ہوں یہ واردات زندگی تمہارے سامنے سے گزر چکی ہیں، اب اس نوشتہ دیوار کو اگر تم نہ سمجھ سکو تمہاری بدنصیبی ہے۔ یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء یاخذکم عذاب قریب۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ ایسا لگتا ہے کہ جس نے یہ بات کہہ چکے ہوں گے تو فوراً انہوں نے کہا میرے پاس معجزہ ہے، نہیں، کافی باتیں درمیان گزری ہوں، تو وہ پوائنٹس جو خاص ریلیونٹ ہیں ڈیسیژن اچیو کرنے کے ساتھ ان کو بیچ میں سے لیا ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا کہ اچھا چل اگر اپنے آپ کو نبی منوانا چاہتے ہم تمہیں بڑا شریف، بڑا نیک، بڑا ذہین، بڑا صحت مند اور بڑا ہونہار فرزند تسلیم کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ تمہاری آمد کے بعد ہماری قوم کی آبرو میں چار چاند لگ جائیں گے، لیکن اس کے برعکس تمہارے ہاتھوں ہمارے اقتدار کی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ تو اب جو جس بات کو تم دعویٰ کرتے ہو ہم تم سے اب دلیل مانگتے۔ ایک میدان میں کھڑے ہوئے، کوئی فنکشن کا وقت تھا یا کوئی عید کا دن ہوا ہوگا، جو کوئی بزم بہار ہوئی ہوگی، ان کے عیش و رشاد کا وقت ہے، کسی طرح ان کی گیدرنگ ہوئی، صالح علیہ السلام نے کو واز کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو ان کا اگر اپنے آپ کو نبی منوانا چاہتے تو یہ سامنے پہاڑ نہ وہ چٹان، اس میں سے اونٹ نہیں پھر مانے۔ اب یہ نہ ماننے والی صدا ہے نا، کیا اس سے پیشتر کوئی ایسی پریسیڈنٹ تھی کہ نبوت کے معیار کے لیے پتھر سے اونٹنی نکالنا معیار قرار دیا گیا ہو؟ معلومات نیک نیتی سے انہوں نے یہ سوال نہ کیا تھا، بے ایمانی کی غرض سے یہ دھندا کیا تھا، نہیں تو آدم علیہ السلام کے نبی ماننے کے لیے یہ معیار نہیں پیش کیا گیا تھا
نوح علیہ السلام کے نبی ماننے کے لیے یہ معیار نہیں پیش کیا گیا تھا. ہود علیہ السلام کے نبی ماننے کے لیے یہ معیار نہیں پیش کیا گیا تھا. صالح علیہ السلام پہلے شخص تھے جن کے لیے یہ معیار اوپر ہوا. تو معلوم ہوا یہ معیار نبوت تھا ہی نہیں. انہوں نے محض کج بیسی کی غرض سے الجھانے کی غرض سے ایک ایسی بات کہی کہ جب ہم یہ کہیں گے تو رہ جائے گا. لیکن پروردگار عالم انسان کی انسانیت کا پھر بھی احترام کرتا ہے. یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. جب انہوں نے سامنے والی چٹان کی طرف اشارہ کیا ان کا اے میرے اللہ اگر میں تیرے کاغذات میں سچا نبی ہوں تو اس پتھر سے اونٹی پیدا کرتا. پتھر پھٹا اونٹی دی اور اونٹنی بھی گیبن تھی, پیٹ میں اس کے بچہ تھا. یعنی پیدا ہوتے ہوئے گیبن, پیٹ میں بچہ. اس کے کئی ایک معجزات ہیں لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے. دوسری جو اسرائیلیات ہیں وہ بہت اس میں تفصیلات دیتی ہیں لیکن اس سے چونکہ ہمارا کوئی مطلب وابستہ نہیں اس لیے اس پر اتنی زیادہ گفتگو کرنا جس سے نتیجہ کچھ نہ نکلے اور تعلیمات جو ہیں وہ ان لوگوں میں ہوں جو قابل اعتماد نہ ہوں تو یہ اچھا نہ ہوگا. اونٹ میں نکلا ہے. اب اونٹنی کے لیے جیسے قرآن ایک معجزہ ہے لیکن قرآن مجید کی جیتے معجزہ کیا ہے؟ کیا اس کی قانونیت جیتے معجزہ ہے؟ کیا اس کے الفاظ جیتے معجزہ ہیں؟ کیا اس کے معنی جیتے معجزہ ہے؟ کیا اس کی ترکیب ناوی جیتے معجزہ؟ اس میں بڑی بڑی پوری کتابیں لکھی ہیں. یعنی معجزہ تو ہے لیکن کیا ہو کرتا ہے؟ قرآن کی کتاب ہے نا, اس کے کئی پہلو ہیں. کیا اس جیسا قانون نہیں اس وقت بھی معجزہ ہے؟ کیا اس جیسے خوبصورت الفاظ نہیں کسی کو مل سکے اس اعتبار سے معجزہ ہے؟ کیا اس میں گرامر کی کوئی غلطی نہیں اس اعتبار سے معجزہ؟ اس کو کہتے ہیں جہت معجزہ. تو اونٹنی کا معجزہ ہونا معلوم ہے لیکن جہت معجزہ نہ معلوم. جہت معجزہ سے ہمارا کوئی پہلو وابستہ نہیں اس لیے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اونٹنی نکلا جناب وہ سارا پانی ایک ہی دن پی جاتی ہے پورے قوم کو ایسا کھڑی پانی پی. اور جناب حکم یہ ہوا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب نکلی پتھر سے ہے اللہ کی کیوں ہے بھائی؟ کہ اللہ کے نبی کے دعا سے پیدا ہوئی تو دعا کا تعلق بن گیا. دعا سے نبی کے پیدا ہو وہ بھی جانور اس سے کوئی چھیڑے تو عذاب کا مستوجب ہو. نبی کی دعا سے نہیں نبی کے خون سے پیدا ہو اور نبی کا جانور نہ ہو نبی کی اولاد ہو اس کو ستائے تو پھر چانس رہ جاتا ہے اس کے بچے نکلنے کا. کیا سمجھتے ہو امام حسین کو جو سرکار سے نسبت تھی وہ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ سے تھی؟ نکلی ہے پتھر سے, دعا کی ہے نبی نے, مرکز اس کا پتھر ہے, نسبت صرف اتنی ہے نبی کی دعا ہے تو دعائیں نبی کے واسطے سے اللہ کی اونٹنی بن گئی. تو اب خون ہو سرکار کا اور گھر میں پیدا ہو جناب مرتضیٰ کی اونٹنی قابل احترام قرار پائے کہ اونٹنی ہو کر اللہ کی ہے. اونٹنی اگر وہ اونٹنی نہ ہو تو ہے تو سواری لیکن امام حسین سواری نہیں سوار ہے. کہنے والے نے کہا تھا کہ نعم المرکب سواری کتنی شاندار ہے. سرکار بھائی یوں بھی کہو نعم الراکب سواری بڑا شاندار. بہرحال شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلی نعم الجمل. حضرت لاہوری کا کہنا ہے کہ کتنا عجیب شہزادہ ہے. ایسا تخت کسی کو بیٹھنے کو ملا ہوگا, ایسی سواری کسی کو ملی ہوگی. دونوں جہان کا میر و مختار اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہتا ہے اس کی سواری بہترین ہے, سوار بھی بہترین ہے, سواری بھی بہترین ہے. اب اونٹنی کے لیے کیا ہوگا؟ فضروہا تاکل فی ارض اللہ. اب اس اونٹنی کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ہے. کس وجہ سے اللہ کی ہے بھائی؟ کہ نبی کی دعا کی معرفت پیدا ہوئی. تو یہ باقی اونٹنیاں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. معلوم ہو اللہ کے پیدا کرنے کے اعتبار سے دوسری اونٹنیوں میں اس اونٹنی میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو نبی کی دعا کا ہے اس معنی میں اللہ کی. تو دعا سے پیدا ہو اور نبی کے خون سے پیدا ہو اور عام نبی کے خون سے نہیں سید الانبیاء کے خون سے, امام الانبیاء کے خون سے. تو اونٹنی کو روکنے ٹوکنے کی اجازت نہ تھی تو امام حسین کو روکنے ٹوکنے کی کیا اجازت ہے؟ مگر جن کے مقدر میں کچھ نہیں تھا وہ کچھ نہ کر سکتے. ہاں ہاں ہاں
اس کو چھوڑ دو کہ یہ زمین میں اللہ کی زمین میں کھائے پیے، اس کو اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اس کو برائی کے ساتھ مس مت کرو۔ اگر تم نے کیا تو فَيَأْخُذَكُمْ عذاب قریب، تو فوراً تمہیں عذاب پکڑ لے۔ یہ فوراً جو عذاب پکڑنے والا ہے اس کی دیر ہے۔ کرے کہہ دی نظر یہ رب سونا ابو شرم روزے بلو آؤں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب بھیجے جبکہ آپ کا ڈیرا اس قوم میں موجود ہے۔ کرے کہہ دی نظر یہ رب سونا ابو شرم روزے بلو آؤں ہے بارہ نور تیرے روزے کی دیواروں میں، جلوائے طور نظر آتا ہے میناروں میں۔ اس کو برائی کے ساتھ چھونا نہیں، صرف نبی کی دعا لگ گئی تو اقروہا، غالباً صالح بن کیدار شخص کا نام ہے، تفصیلہ سورہ اعراف میں گزر چکے ہیں۔ تو اس آدمی نے لے کے کونچے اس کی مار دی فاقروہا، اب کونچے تو ایک نے ماری تھی لیکن آپ کو جمع کا ذکر کرا فاقروہا، انہوں نے اس کی کونچے ماری۔ اس سے اندازہ کرو دوستو، جو میں آپ کو گاہے گاہے بتایا کرتا ہوں کہ قانون کے محافظ ادارے لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور ویجیلنس آف پیپل، جو ویجیلنس آف پیپل ہے یہ بھی قانون کا محافظ ادارہ ہے۔ اگر یہ اس میں غفلت برتے تو قیامت میں جس طرح جوڈیشری اور ایگزیکٹو مجرم ہے اس طرح یہ بھی مجرم ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ اسی وجہ سے سرکار نے یہ پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں، مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے چاہیے کہ قوت بازو سے اسے بدلے، اگر قوت بازو سے نہیں بدل سکتا اس کو زبان سے برا کہے، زبان سے برا نہیں کہہ سکتا، کم از کم دل سے برا جانے۔ یہ کہتے ہیں یہ سبھی مسلمان ہیں، سبھی ٹھیک ہے، یہ بڑا بدماشی کا کلمہ ہے۔ باز آؤ اس سے، حق اور باطل کی تمیز کرو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ گندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، الوے کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ سبھی ٹھیک ہے، یہ جملہ بولنا کسی ایماندار آدمی کا کام ہے۔ حق کو بھی کہے ٹھیک اور باطل کو بھی کہے ٹھیک ہے، جب تک باطل کو باطل نہ کہ اس کا حق حق کہنا تسلیم نہیں ہوگا۔ یہ وہ ویجیلنس آف پیپل کی بات ہے۔ ماری ایک نے، اس کی کونچے ایک نے ماری ہیں، لیکن قرآن عظیم کی طرف اقروہا کیسا دمدم علیہم ربہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، انہوں نے اس کی انہوں نے کونچے ماری، کونچے ایک نے ماری ہیں لیکن باقی اس کو روک سکتے تھے نا، باقی نے یہ جملہ ابے ہمیں کیا وہ کرتا تو کرنے نہیں، اس جملے نے بڑے بڑے بے دین پیدا کیے، یہ فلاں کا عقیدہ غلط ہے، بس یہ اپنا اپنا عقیدہ کون کسی کی پوچھتا ہے، نہیں، سارے مل کے منہ پہ تھوکو اس بے ایمان کے، رکے گا وہ۔ آپ کے اس جملے نے لاکھوں بے ایمانوں کو بے ایمان بنایا، توبہ کرو جس چیز نے یہ جملہ خدا کیا ایسا نہیں بولنا، حق کو وقت پر حق کہنا ہے۔ اگر ساری دنیا اس باطل کو حق کہنے لگ جائے، یہ چپ ہو جائے تو آپ نے نہیں چپ ہونا، آپ نے بات سمجھ لی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے۔ پہنچے ایک نے ماری تھی لیکن باقی اس کو روک سکتے تھے نا، باقی چپ رہے، تو جو چپ رہے تھے نا، قرآن جیسے کا دمدم علیہم ربہم فسواہا، تو پروردگار عالم نے بہت دھماکے دار ان پر عذاب بھیجا اور ان کو ہموار کر کے چھوڑ دیا۔ پہنچے ایک نے ماری تھی لیکن سزا سب کو کیوں آئی؟ کہا وہ دیکھتے تھے، روک سکتے تھے نا، کوئی منہ سے روک سکتا تھا، کوئی ہاتھ سے روک سکتا تھا، کوئی کم از کم اور کوئی چیب جبین ہوتا تو اکیلا آدمی تک کہاں تک ضرورت کرتا، لیکن سارے ہی چپ رہے، تو اس کی خاموشی بھی ان کی امداد مددگار ثابت ہوئی۔ تو اس لیے جس وقت وہ سزا پانے کا تو کریمنل ابیٹمنٹ میں، اعانت مسلمانہ میں ان کو بھی گرفتار کریں گے، سمجھو قرآن مجید کی رونے یہ وہ آپ کے قانون میں کریمنل ابیٹمنٹ ہے نا، یہ وہ ہے، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ قرآن عظیم نے تو مقام پر کہا ہے لعن الذین کفروا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک ما عصوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہوئے تھے ان پر خدا کی لعنت کی گئی. کس کے ذریعے سے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسی علیہ السلام کی زبان سے. کیوں بھائی؟ ذالک معصب وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کی گئی کہ وہ انہوں نے معصیت کی اور زیادتی کیا کرتے. کیا زیادتی تھی؟ قانون لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. تو پھر ایسا ہوا کہ ان کی زیادتی کو چیک کیا کہ زیادتی کیا تھی. قانون لا یتناہون عن منکر، کوئی ایک آدمی جو برائی کرتا تھا تو دوسرے اس کو ایک دوسرے کو منع نہیں کیا کرتے. جو برائی سے منع نہ کرنا ہے اس میں ان کی بھی کنوکشن ہوگی. فرد جرم عائد کرتے وقت ان کو بھی کرمنل امینڈمنٹ میں آنتے مجرمانے میں ان کو بھی شامل کر دیا کہ تمہاری خاموشی نے اس کی اعانت کی. اگر اور کچھ نہیں چھوڑ تو کر سکتے، گالیاں دے سکتے تھے، مار سکتے تھے، مار کھا سکتے تھے. تمہاری یکسر خاموشی نے اس کی ہمت بڑھا دی تو تمہاری خاموشی اس کے ساتھ مل کر کے جرم بن گئی کہ تمہاری خاموشی سے فائدہ اٹھایا. تمہاری خاموشی ایک بالواسطہ امداد ہے، اس لیے تمہیں بھی اسی سیکشن میں چالان کیا جائے گا جس سیکشن میں ان کو چالان کیا. بات سمجھ آئی؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس وقت جو نوجوان طبقہ بدعقیدگی کی طرف جا رہا ہے، بوڑھے بوڑھے بزرگ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی کسی کا ماموں لگتا ہے، کوئی کسی کا چچا لگتا ہے، کوئی کسی کا چچیرا بھائی لگتا ہے، کوئی کچھ لگتا ہے، کوئی کچھ لگتا ہے. تو کہتے کیا کروں یار، بہنوں یہ مجبور ہوں، میرا خلیرا ہے، میرا میں مجبور ہوں، میرا ملیرا ہے، میں کیا کروں. نہیں کچھ لگتا ہے، یاد رکھو پہنچے ایک نے ماری تھی، سزا سب کو ہوئی تھی. کیوں؟ ان کی خاموشی نے ان کو ساتھ میں مجرم قرار دے دیا. یہ اعانت مجرمانہ. سبحان اللہ 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 کریم فرماتے ہیں جب انہوں نے اس کی گونچے مارتی فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی حویلی میں 3 دن تک مزے لے لو جو لینا چاہتے ہو. تو یہ تمہارے 3 دن ہیں. تو علماء تفسیر نے لکھا کہ پہلے دن ان کے رنگ بدلے، پیلے ہو گئے، دوسرے دن پیلے سے سیاہ ہو گئے. یہ ایک انٹیمیشنز تھیں عذاب کی آمد کی. تو جو عذاب کے قریب ہوتے گئے تو شکلیں بگڑتی چلی گئیں. اس سے یہ بھی سمجھو کہ جو عقیدہ اختیار کرتے ہوئے صورتیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، وہ عقیدہ سچا ہوتا تو صورتیں نکھرتی، ان پہ حسن آتا. جو آگے کا کاتا کوتا وہ بھی کپاس ہو رہا ہے تو معلوم ہے کوئی عقیدہ اور مذہب غلط ہے. اس وجہ سے صورتیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، وغیرہ صورتوں کو بہتر ہونا چاہیے. جو قرآن پڑھے تو خشکی پڑھے تو معلوم ہے عقیدہ خراب. پہلے دن ان کا رنگ پیلے ہوئے، دوسرے دن کالے ہوئے، تیسرے دن پھر آگے قرآن عظیم بتا رہا ہے کہ کیا ہوا. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ خدا کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں، جس میں ہو کے رہنا. آگے اللہ کی رسول لما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، یہ وہ عذاب آ گیا تو نجینا صالح والذین آمنوا معه، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا. ہم کئی لوگوں نے جو سر سید کے مقالات ہیں انہوں نے بھی، اور اس طرح علامہ موسیقی صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی بات لکھی جس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہوتی نہیں ہیں، ویسے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا چلا ہے. عذاب ان حادثات کا نہ نام عذاب ہے، نہ ان کا گناہ سے کوئی تعلق ہے. تو وہ آدمی مسلمان بھی کہلاتے رہے، یہ باتیں بھی کرتے رہے. خدا جانے ان کو یہ بات کیوں نہ سمجھ میں آ سکی. جب تک قرآن عظیم کی پوری تعلیمات پر کوئی ایمان نہ رکھے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. قرآن تو بتاتا ہے کہ عذاب آیا تو بچا کون؟ صالح علیہ السلام اور بھائی ایمان لانے والے. بچنے کی کیا ریزن ہے؟ ایک نبی ہے، دوسرا نبی کی سچائی پر ایمان رکھنے والے. تو باقیوں کے ہلاک ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نبی کا رشتہ تسلیم نہ کرنا، نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا. نہ نبی کے ساتھ عقیدے کا تعلق رہا، نہ نبی کے ساتھ عمل کا تعلق رہا. تو نبی سے بیگانگی ہلاکت کا مسوجب ہوئی. تو اس نے واضح کر دیا کہ عذاب، اس کا نام عذاب ہے اور اس کا سبب گناہ ہے، اور گناہ میں سب سے پہلا بدعقیدگی گناہ ہے.
ومن خزي يومئذ، اس دن کی جو ذلت ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے سمودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس دن کی ذلت سے بچا لی۔ ذلت سے کس سے بچے؟ اس طرح کہ یہ بتلایا ہوا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اگر عذاب نہ آتا تو کیا رہ جاتی ان کی؟ وہ جو ان کے غلام تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، دیکھنا ہو کے رہتی کہ 1 دن باقی رہے، 2 دن باقی رہے، ابھی گھنٹہ باقی رہے، ابھی دیکھو کیا ہوگا۔ تو اگر عین وقت پر عذاب نہ آ جاتا تو بڑی ذلت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ذلت سے بھی بچا۔ اور دیکھو یہ قرآن مجید جو ہے کا یہ جملہ جو ہے نا، التزاماً ایک بات بتا رہا ہے کہ جو نبی کے ماننے والے تھے انہوں نے بڑا زور دیا ہوگا، اگر انہوں نے زور نہ دیا ہوا ہوتا تو ذلت کس معنی میں آئے تمہارا ہوتی؟ ہاں، اتنا کانفیڈینس، اتنا اعتماد تھا کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ معلوم ہے نبیوں کے ماننے والوں کی بولیاں پرانی سے یہی چلی آ رہی ہیں کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے، وگرنہ اس کا نام ذلت کبھی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ بات اتزان اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے ضرور کہا ہوگا کہ نبی سے، ہمارے نبی کے منہ سے نکل گئی ہے نا، دیکھنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ابھی دیکھو انتظار اور تھوڑا وقت رہ گیا۔ وہ بھی گھڑیوں کو دیکھتے، یہ بھی کھڑے ہوئے، اب سورج شروع ہوا نا، ابھی غروب ہونے کا انتظار، اب غروب دوبارہ غروب ہونے کا انتظار، 3 دن پورے ہونے دو، ابھی جو ہی ہوتے تمہارا جسم بن جاتا۔ تو ان کو جو اعتماد تھا نا کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے، معلوم ان کا عقیدہ وہی تھا جو آج میرا اور آپ کا۔ بات نبی کی تھی، ان کو ذلت کیوں ہوتی؟ معلوم یہ نبی کی آبرو کو اپنی آبرو سمجھتے ہیں اور نبی کی آبرو سے ہی اپنی آبرو کو وابستہ سمجھتے ہیں، وگرنہ نبی کی بات غلط ہو جانے پر ان کی کیا ذلت تھی؟ معلوم وہ کوئی قوم نہیں ہے جو اپنے نبی کی آبرو کو اپنی آبرو سے بڑھ کے نہ سمجھے۔ بات سمجھائیے، قرآن عظیم کے بیان اور طرز بیان کتنا ہوتا ہے، جو آدمی سمجھتا جائے نا ایسا پتہ چلتا ہے ملک کے ملک آباد مند۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک رب کبھی طاقت والا ہے اور غالب ہے۔ بات تو نبی کی پوری ہوئی ہے، لیکن پروردگار عالم ڈسکشن نہیں دے رہی۔ کہا نبی میں قوت ثابت نہ ہو تو پھر ثابت ہوتا ہے خدا قوت والا، خدا کی قوت شہادت ہے اس بات کی کہ نبی قوت والا۔ یہ تو نبی کی بات پوری ہوئی ہے نا، نبی نے کہا ہے کہ تم ایسا کرو، انتظار کرو، ہوتا کیا بات کرو، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، یہ بات نبی کی کہی ہوئی۔ اب عذاب لانے میں وہ نبی کی قوت کا انتظار ہے، رب کہتا ہے اس کی قوت کو چیلنج کرنے کے کیا معنی ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے جس پر تمام قوت انہوں نے نبی کی آبرو سے اپنی آبرو کو وابستہ کر دیا۔ یہاں رب کہتا ہے مجھے اور میرے نبی کو آپس میں جدا جدا تسلیم کرتے، کیسے کاٹ کے الو ہو، میں ہی اسے بھیجی اور میں ہی اسے بگانا جانوں؟ نہیں، جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو گئی، نبی نے کہی ہے پورا۔ اللہ نے بتایا اخذ الذین ظلموا الصیحہ، ظالم لوگ جو تھے ان کو چیخ نے پکڑ لیا، اور پیچھے سورہ اعراف میں آتا ہے اخذہم الرجفۃ، اخذتہم الرجفۃ، کہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ یہاں قرآن کی بتا کہ چیخ نے پکڑ لیا۔ اس کی تصویر یوں ہوگی علماء تفسیر کے ہاں کہ وہ کہتے ہیں جس طرح کے بجلی کا کڑکا پڑے نا تو زمین لرز جاتی، اچانک ایک بھاری ٹرک گزرے نا یا کوئی بم گرے تو دھماکہ ہوتا ہے اور دور دور تک شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک پورے مکان ہل جاتے ہیں۔ اس طرح وہ جو حضرت جبریل امی کی چیخ سے نا زمین تھرا گئی، اس لیے اس کو چیخ کہنا بھی درست ہے، اس کو زلزلہ کہنا۔ تو اپنی اپنی حویلیوں میں منہوں کے بل گھٹنوں کے بل گر گئے، اور گرے ایسے نا کہ گرتے ہوئے تو دیکھے گئے لیکن اٹھتے کسی نے نہ دیکھا۔ جو طاقت نبی کے مخالف پلیٹ فارم پر استعمال ہوتی ہے نا، غلط فہمی ہے کہ بہت پیسے ہیں،
کتنے بھی ہیں میرا خیال ہے فرعون جتنے نہیں ہوئے ہوں گے، قارون جتنے نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن آج نہ قارون کا پتہ چل رہا ہے نہ فرعون کا پتہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بول رہا ہے، اپنی اپنی تلاش ہے۔ قارون کی تاریخ میں لکھا ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، پگڑی کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ کسی جگہ کوئی مصیبت پڑی تو اللہ کی تعلیمات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے سونا بنا کے استعمال کیا، ضرورت پوری کر لی۔ اس نے وہ میتھڈالوجی سمجھ لی کہ سونا اس طرح بناتے ہیں، اس نے سب کام چھوڑ چھاڑ کے سونا ہی بنانے شروع کر دیا۔ پھر وہ اس کنجوس مکھی جوس نے ساری زندگی میں ایک ڈھیلا استعمال کرنے کو حرام سمجھا، ویسے بچاتا ہی چلا گیا۔ تو قارون کے پیسے بھی اور فرعون کی حکومت بھی سارے اکٹھے مل کے کام کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے دھماکے کا جواب کسی کے پاس بھی نہ رہا۔ تو آج ان کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنی قوتوں پر بڑے نازاں تھے، لیکن لوگوں نے منہوں کے بل گرتے دیکھے اور اٹھتے کسی نے دیکھے۔ وہ پیسہ، وہ روپیہ، وہ زور گزر، آج بھی لوگوں کا خیال ہے میرے 200 بیٹے ہیں، میرا کوئی کیا بگاڑ لے، ملک کی اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، میرے کوئی کیا بگاڑ لے، میرے پاس تیل کے اتنے پیسے، میرا کوئی کیا بگاڑ لے۔ نہیں، جس رب نے تیل کے چشمے بھیجے ہیں وہ تیل کے چشمے کچھ نہیں کر سکتے۔ جس نے بیٹے دیے ہیں وہ مار بھی سکتا ہے۔ اگر فرعون کی حکومت ختم ہو سکتی ہے تو کس کی ختم نہیں ہو سکتی؟ لوگوں کو بڑے بڑے لمبے خیال، رومنوں کی حکومت کتنا عرصہ رہی ہے، لیکن ختم جن لوگوں نے کیے تھے وہ نانے جبھی کھانے والے تھے۔ مسلمان تھا وہ مسجد سب کشیدن گرے بانے شہنشاہ دری وہاں وہ اپنی اپنی حویلیوں میں منہ قبل گر گئے۔ اب کس کا خیال تھا پوری قوم جو ہے ایک چیز کا یہ نذرانہ بن جائے، بس گرے منہ قبل، وہیں دل پھٹ گئے اس چیز سے، سب مر گئے۔ قرآن نے کہا اللہ میاں نہ ہوتی ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہیں، کبھی ان کی آبادیاں یہی نہیں ہوئی تھیں۔ الا ان سمودا کفروا ربهم، قرآن آگے اس کا کنکلوژن دیتا ہے، کہتا ہے سمود کا اور کوئی قصور ہم نہیں تسلیم کرتے ان کے ہلاک کرنے میں، اگر تسلیم کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ جن کو اتنی نعمتیں دی تھی انہوں نے مقابلے میں اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے نعمتیں عطا کی۔ یہ باقی اعمال جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جس نے نعمتیں دی ہوں اس کے مقابلے میں اکڑ جانا تو یہ کسی سے قابل برداشت نہیں۔ الا بعدا لثمود، ہاں ہاں سمود پر لعنت ہو، یعنی جتنا انتہا کی نعمتیں انہیں عطا کی تھی اتنا انتہا درجے کے انہوں نے بغاوت کی قانون خداوندی سے، تو جو جرم کی نوعیت ہوتی ہے وہ سزا کی نہیں ہوتی۔ یہ آج کا بیان سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 68 کے آگے ختم ہوا۔ اب اگر کوئی دوست اس کیے گئے ہوئے بیان کے سلسلے میں کوئی سوال رکھتا بات سمجھ نہ آئی ہو تو بات کرنے کی اجازت، سوال کرنے کی اجازت۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى